بیٹیوں سے محبت کرنا، انہیں عزت دینا اور انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا کہنا، یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جس قدر خوب نیکیاں آئیں جن کے حصے میں بیٹیاں آئیں۔ ضروری نہیں کہ روشنیاں چراغوں سے ہی ہوں، بیٹیاں بھی گھروں میں اجالا کرتی ہیں۔ بیٹیاں کبھی ماں باپ کی یاد سے غافل نہیں ہوتیں، گھر کے کام میں مصروف بھی ہوں تو دل میں والدین کی سلامتی کی دعا رہتی ہے۔ ہماری بیٹیوں کا ظرف دیکھ لے یہ دنیا، ہم ان کے سامنے دعاؤں میں بیٹا مانگتے ہیں۔ باپ امیر ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بیٹی وہ نعمت ہے کہ جب حضرت فاطمہ تشریف لائی تھیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوئے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں اولاد کے ذریعے بیٹی بھیجتا ہوں جب میں بے حد خوش ہوتا ہوں۔ بیٹی سے نہیں، لوگ بیٹیوں کے نصیب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے، ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ سنا ہے پہلے بیٹیاں بوجھ تھیں، دفنا دی جاتی تھیں، دفنائی اب بھی جاتی ہیں، بس انداز الگ ہے۔ بیٹیاں سب کے نصیب میں کہاں ہوتی ہیں، گھر جو خدا کو پسند آ جائے وہاں ہوتی ہیں۔ خدا کرے کہ جب بیٹیاں باپ سے کچھ مانگیں تو باپ کی جیب خالی نہ ہو۔ باپ ایک ایسا شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ لڑکی ہونا کوئی آسان بات نہیں، جو خود کے گھر میں بھی پڑھائی ہوتی ہے۔ اور جس دن تم بیٹی کے باپ بن جاؤ گے تب تمہیں وہ مال نہیں، مان نظر آئے گی۔ بیٹیاں خوش نہ بھی ہوں تو کون سا گھر والوں کو پتہ چلنے دیتی ہیں۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ اللہ پاک سب بیٹیوں کے چہروں پر ہنسی ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ اس گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے جس گھروں میں بیٹیاں ہنستی ہیں۔ بیٹی جب باپ سے جدا ہوتی ہے تو دعا ہوتی ہے کہ اسے دوبارہ ایک مضبوط کاندھا ملے، اس کی ضروریات خوشی سے پوری ہوں۔ اچھا داماد باپ کے لیے بیٹے جیسا ہی ہوتا ہے۔ یا اللہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کر، آمین۔